بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، جو بہت نکتہ چین چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، سخت منع کرنے والا، بھلائی سے حد سے بڑا ہوا، بڑا بدکار ہے، اکھڑا مزاج ہے، اس کے علاوہ بد اصل ہے، یہ غرور اور سرکشی اس لیے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم بہت جلد اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح سویرے۔ سورہ القلم کی آیات 11 تا 17 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے اور سب سے پہلے ہمیں خود نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اتوار ہے 29 جمادی الاول 1433 ہجری، 22 اپریل سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں۔ محترم جناب دلاور چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ دلاور صاحب السلام علیکم، بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ اور سر سب سے پہلے ہم انتہائی افسوسناک جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے خبریں ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور پہلی خبر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کہ طیارہ حادثہ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم، پوری ایئر لائن پر مقدمہ، فاروق بھوجا کو حفاظتی حراست میں لے لیا گیا، رحمان ملک پوچھ گچھ کر رہے ہیں FIA۔ تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ طیارے کی تباہی اور سیاچن کا واقعہ بڑے حادثات ہیں، پوری قوم دکھ میں مبتلا ہے۔ وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ زاہد حسین بخاری کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد بنایا گیا۔ FIR میں سازش، قتل، مجرمانہ غفلت برتنے کی دفعات شامل، ملزم نے 27 سال پرانا طیارہ رنگ و روغن کر کے استعمال کیا۔ مدعی اور ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ بھی ناظرین اس انتہائی افسوسناک حادثے کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہ آج کی سپر لیڈ اسٹوری ہے، ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ جہاز 300 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے نیچے آیا، 1500 فٹ کی بلندی پر پھٹا، پائلٹ نے بتایا فیول ٹینک میں آگ لگ گئی، طیارہ کنٹرول میں نہیں، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ۔ پائلٹ نے ہنگامی لینڈنگ کے لیے مدد طلب کی اور کہا کہ وہ نیچے گھروں کی چھتیں دیکھ سکتے ہیں، تاہم ایئرپورٹ کا رن وے نظر نہیں آ رہا۔ طیارہ جب 1500 فٹ کی بلندی پر تھا تو کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ٹیلی گراف رپورٹ کے مطابق طیارہ آگ کا گولہ بنا نظر آیا، خراب موسم میں اس پر آسمانی بجلی گرنے کا امکان ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے کئی بار طیارے سے رابطے کی کوشش کی، نور آفریدی کو آخری بار کہا گیا ٹیک کیئر تحقیقاتی رپورٹ، اور اس پر ہم رائے لینا چاہیں گے ابتدائی طور پر جو رپورٹ آئی ہے محترم دلاور صاحب سے کہ وہ کس طرح سے اس حادثے کو اینالائز کرتے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ میں جو اہم پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں فرمائیے گا کہ پائلٹ کی غلطی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہے وہ جو رپورٹ ہے اس میں آسمانی بجلی اس طیارے پر گری ہو اور پھر یہ افسوسناک انتہائی افسوسناک حادثہ رونما ہوا۔ ایک اسپیکٹ تو یہ ہے کہ آسمانی بجلی گری ہو، اور ایک جو مائکرو برسٹ جو ایک موسمیاتی کیفیت ہے یہ اس میں داخل ہو گیا ہو یہ طیارہ، اور وہ اس کے دباؤ میں آ کے جو ہے وہ ورکیبل کنڈیشن میں نہیں رہا ہو۔ مطلب ٹیکنیکلٹیز تو ٹیکنیکل ماہرین جانتے ہیں، لیکن جو باتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں احتشام صاحب وہ بھی بڑی اہم ہیں، ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ متروک شدہ طیارے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے 213-4B کو جو ہے وہ اب متروک کر دیا گیا ہے، obsolete ہیں یہ، ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو ہمارے یہاں یہ 27 سال پرانا جو کہ FIR میں بھی لکھا ہے اس کو رنگ روغن کر کے اور نیا بنا کے اس کو کس نے یہ اپروو کیا اور کیسے اس کی اپروول مل گئی، اور پھر یہ بھوجا ایئر لائن جو کہ 11 سال سے بینڈ تھی اور اس کے آپریشنز بالکل بند تھے، اور پہلے ہی جو آپریشن اس کا ہوا اور اس میں دیکھیں کہ وہ طیارہ جو ہے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی تھاٹ پرووکنگ ہے۔ اب میں پاکستان میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا، بالکل ہمیں سوچنا چاہیے، اور ایک سوچ اور ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 4 سالوں سے جس حد تک کرپشن ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھوجا ایئر لائن پر پابندی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کمیشن، سفارش اور رشوت کا کلچر ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامل بھی شامل ہو سکتے ہیں بھوجا ایئر لائن کو دوبارہ لائسنس دینے میں؟ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ 4 سال میں نہیں ہوا، یہ
اس پر بہت پرانی مطلب دور تک جائے گی بات. 4 سال میں یہ معاملات تیز ضرور ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے, لیکن یہ معاملات 4 سال پرانے نہیں ہیں. اس میں ہمارے رویے بھی شامل ہیں, اس میں ہمارا ایڈ ہاکزم کی پالیسی بھی شامل ہے. دیکھیں اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایونٹ آتا ہے, ساری قوم اس طرف لگ جاتی ہے. بلوچستان پہ کوئی قرارداد جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے امریکہ میں, تو ہم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس طرف دیکھنے لگتے ہیں. اور پھر جب کوئی طیارہ کا حادثہ ہوتا ہے یا سیاچن پہ افسوسناک واقعہ جو پیش آتا ہے, تو ہم باقی چیزوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تو ایڈ ہاکزم کا شکار قوم بنتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ صرف 4 سال یا 5 سال کے لیے نہیں ہے. اور میڈیا بھی جو ہے, آج میں اس پہ بھی بڑی بات کروں گا کہ ہم ایڈ ہاکزم کا شکار ہیں, اور ہم اکثر جو نیگیٹو مائنڈڈ چیزیں ہیں, میڈیا بھی ہمارا ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فلیش کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جبکہ ہمیں ایک مستقل مزاج قوم. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم ایک مستقل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو آگے نہیں بڑھاتے؟ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جب کوئی بحران ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے, تو ہم اس کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں, اور پھر جب کوئی نیا بحران آتا ہے تو ہم پرانے کو بلاتے ہیں اور اس کی طرف لگ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ میڈیا بھی ابھی تک جو ہے وہ اسی میڈیا کو لوگوں کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے بجائے, لوگوں کو مستقل مزاجی کی طرف لانے کے بجائے, حکومتوں کو, لوگوں کو, میڈیا بھی اسی بھیڑ چال کا شکار ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ, کہ آپ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ قوم کا مفاد کس میں ہے, اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو مستقل بنیادوں پہ ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے, اور پھر ایک دوسرے کی اندھی تقلید شروع کر دی. جی بالکل, تاکہ قوم کے اندر ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ایک مستقل سوچ پیدا ہو. ہمارے یہاں ہر جس محکمے کو دیکھتے ہیں, جس طرف دیکھتے ہیں, وہاں اتنے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات چل کیسے رہے ہیں. اگر ریلوے ہے تو وہ تباہی کے کنارے پہ ہے, اگر طیاروں کا معاملہ ہے تو وہ 28 سال پرانے طیارے جو کہ دنیا میں متروک ہو گئے ہیں, رنگ روگن کر کے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل سوشل فیبرک اور ایڈمنسٹریٹو فیبرک پوری طرح ادھڑے ہوئے ہیں. مزید خبریں کو شامل کرتے ہیں, اور ڈی جی سی اے نے کل پریس کانفرنس کی, اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جہاز چیک کرنا سول ایویشن کی ذمہ داری نہیں. وزیر دفاع کا یہ بیان ہے. دوسری جانب ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ بھوجا کا لائسنس مکمل چھان بین کے بعد بحال کیا, تحقیقات میں سال بھی لگ سکتا ہے. حادثے کا شکار ہونے والے طیارے میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی, موسم لینڈنگ کے لیے سازگار تھا. ندیم یوسفزئی, ہر 15 روز بعد تحقیقات سے آگاہ کروں گا. مجاہد اسلام, تحقیقاتی رپورٹس آنے میں 5-6 سال لگ سکتے ہیں. کیری نیٹو سپلائی کے لیے نہیں آ رہے, احمد مختار نے یہ کہا ہے. پھر اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب کا بھی بیان ہے کہ کروڑوں ہڑپ کرنے والی ایئر لائن کو دوبارہ آپریشن کی اجازت کس نے دی. لیکن کل جب ایک صحافی نے سوال پوچھا ندیم یوسفزئی صاحب سے, تو انہوں نے انکشاف کیا اور ہمارے لوگوں کو محتاط ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے پاس بھوجا ایئر لائن کے افسوسناک حادثے میں تباہ ہونے والے طیارے سے زیادہ پرانے طیارے موجود ہیں. اس پر بھی فرمائے گا کہ پاکستان ایئر لائن کا مستقبل کیا ہے. میں پاکستان ایئر لائنز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے, کہ جس طرح اس کو بینکرپٹ کر دیا گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے وہ پروفٹ میں جانے والی ایک ایئر لائن تھی, وہ اپنے ریوائیو کر رہی تھی, اور پھر اس کا بیڑا غرق جو کیا گیا. بات پرانے اور نئے طیاروں کی بھی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کس کوالٹی کے طیارے استعمال کر رہے ہیں. کہ آپ نے یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی بلنٹ ہو کے, بڑے ڈٹھائی کے ساتھ, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جی پوری طرح دیکھ کے اس کو دیا گیا تھا اور سارا کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بیان کی ہے کہ ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, عدالتی کمیشن. یہ میرا خیال ہے یہ خبر بھی شامل کر دیں ذرا. جی بالکل, ہم شامل کرنا چاہیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز بیان دیا کہ پاکستان کو آنسو پہنچنے کا موقع نہیں ملتا, سیاچن کا دکھ ختم نہیں ہوا تھا کہ جہاز گر گیا. عدالتی کمیشن کی سفارشات پر عمل نہیں کرنا تو اسے بنانے کا کیا فائدہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر عمل کرنا ہے تو پوچھیں, سب کچھ بتا دیں گے. ملک میں نظام عدل میں بہتری لانی ہے تو پہلے پنجاب پر توجہ دی جائے. جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کا یہ بیان, اور اب جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطلب کہ اب معاملات کو ختم کیا جائے. اور اسی لیے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑے بلنٹ ہو کے کہتے ہیں جناب ہم نے تو پوری تحقیق کر کے دیا تھا طیارہ, یہ کر دیا تھا. کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, کوئی ان پر جو اخلاقی دباؤ وہ محسوس نہیں کرتے, کوئی کسی قسم کا جو قانون
का प्रेशर है वो महसूस नहीं करते। उन्हें पता है कि कमीशन बन गया है, अब रिपोर्टें शेल्व हो जाएंगी, और इसी के पीछे भी हमारी एडहॉकिज्म की सोच अवाम की भी और मीडिया की भी जो है वो शामिल है। अब हम कल को कोई नया इवेंट होगा, कोई नया मामला आएगा, हम इसको बिल्कुल फरामोश कर देंगे। किसी को याद नहीं था कि एयर ब्लू के जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो कहाँ है, और उससे पहले जो मुल्तान में हादसा हुआ उसका मामलात कहाँ हैं, कैसे चल रहा है, क्या उसकी रोशनी में पीआईए या दूसरी निजी एयरलाइंस जो हैं क्या उनके मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, या उनसे लोगों ने ये देखा कि उनकी वजह से तो बिल्कुल भी किसी पर कोई असर नहीं आता, जैसे मर्जी खुल खेल के खेले, या उन तहकीकाती रिपोर्टों की वजह से जो कि शेल्फ की गई मामला तो और खराब हुए हैं। ये चीजें कौन देखेगा? मैं समझता हूं मीडिया को आगे बढ़ के इस वक्त लोगों को जो है वो एजुकेट करना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पे चलाने चाहिए। ये मौसमी कैफियत जो है कि सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में जो है वो हल्के फुल्के कपड़े, इस तरह का तर्ज वाला हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें, और आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, आप भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, जैसा कि आपने जिक्र किया एयर ब्लू का और उससे पहले मुल्तान हादसे का, उसके बाद से जो तहकीकाती रिपोर्टें आती हैं वो बस दबा दी जाती हैं, साल साल के बाद आती हैं, और फिर हमारे यहाँ एक साइकी है कि रात गई बात गई, और ये हम सब की इसमें साइकी है। हम सब इसमें जो है वो मोर्दे इल्ज़ाम ठहराए जाने के काबिल हैं कि हम बात को बहुत जल्द भूल जाते हैं। देखें, इतना बड़ा एक वाक़या हुआ 2 मई का, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करके एबटाबाद में गैर मुल्की अमरीकी जो हैं वो घुस आए, उन्होंने हमारी खुद मुख्तारी पे मतलब इतना बड़ा वो हाथ डाला हमारी सालमियत पे। 1 साल होने को आने वाला है, सिर्फ 17 दिन, 18 दिन, 16 दिन या गालबन 12 दिन और रह गए हैं। तो हम अभी तक ये नहीं बता सके कि ये क्यों हुआ। ये जो कमीशन है, एबटाबाद कमीशन है, अभी तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। इतना बड़ा जो मैं समझता हूँ कि पूरे 18 करोड़ आवाम का मसला है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जुडिशल कमीशन ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिसंबर में की थी, और उन्होंने कहा था कि दिसंबर के आखिर में हम ये रिपोर्ट जो है वो पेश कर रहे हैं। तो अभी तक ये सामने नहीं आ सका। ये कौन से प्रेशर्स हैं कि जिनकी वजह से ये रिपोर्टें दबा दी जाती हैं? मैं तो समझता हूँ कि जो लोग इसमें नेग्लिजेंस का पार्ट अदा करते हैं वो खुद ये चाहते हैं कि इस तरह के कमीशन बने, क्योंकि वो समझते हैं जब इस तरह के कमीशन बनते हैं तो इसका मतलब है कि मामला अब ठप हो गया, और कुछ दिन के बाद मीडिया भी इसको भूल जाएगा, अवाम भी इसको भूल जाएंगे। मुख्तसरन ये कि जितने भी इस वक्त तैयारे हैं पीआईए के ज़ेर इस्तेमाल या किसी और एयरलाइन के इस्तेमाल जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनको दोबारा चेक करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पूरे सिस्टम को, गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को दोबारा चेक करने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर एक थिंक टैंक बैठाने की ज़रूरत है कि ये सारे मामलात, चाहे वो त्यारे हों, चाहे वो रेलवे का मसला हो, चाहे ये एनर्जी क्रंच हो, ये क्यों पेश आ रहे हैं, ये क्या वजह है, और इनकी एक मुफस्सल रिपोर्ट्स ली जाए माहिरीन से, जो थिंक टैंक जो माहिरीन पे मुश्तमिल हो, और एक पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी। ये हमारी अपोजिशन के लोग भी जो कह रहे हैं कि जी जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये क्यों इजाज़त दी गई थी, तो क्या ये इनके दौर में ये बहुत बड़ा क्राइम है कि क्यों, अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस गवर्नमेंट ने किया है अगर, और वाकई गैर जिम्मेदारी से इजाज़त दी गई है, तो बहुत बड़ा क्राइम है। लेकिन थोड़ा सा ये सोचने की भी ज़रूरत है कि ये नवाज शरीफ के दौर में भूजा एयरलाइन को लाइसेंस मिला था, क्या उस वक्त भी इसको मुकम्मल तौर पर चेक कर लिया गया था, या महज पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं? राइट, बिल्कुल सही फरमाया। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान शामिल करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा है कि फांसी कबूल है, पार्टी और जरदारी से गद्दारी नहीं करूंगा। वजीर आजम अक्सरियत के बावजूद पंजाब हुकूमत गिराना नहीं चाहते, जो मुकाबला नहीं कर सकते वो साजिशें कर रहे हैं, बहुत दबाव है, मुझे बेटे को जेल भेजने की धमकियों के बावजूद कब्रों से वफा करूंगा, जब तक सराइकी सूबे के अवाम अलग नहीं होंगे उन्हें हक नहीं मिलेगा। बजट में 1 लाख नौकरियां देंगे, चाचड़ा में जलसा आम से खिताब। एक तरफ ये रवैया है हमारे हुक्मरानों का कि आइन और कानून की हम बात भी करते हैं, बयानात भी देते हैं कि आइन और कानून की हमें एहतराम करना है, लेकिन ये बयानात तो उस तरफ इशारा करते हैं कि तमाम धज्जियां उड़ा देंगे और किसी कानून की हमें परवाह नहीं है। अफसोसनाक बयानात हैं। इससे पहले एक बयान आया है जो आजकल जो मसला चल रहा है, जो केमिकल कोटा केस का, एफिड्रेन केस जो है, उस हवाले से जो इनके बेटे हैं वज़ीर आज़म साहब के, उनका नाम आ रहा है, बल्कि ANF ने, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जो है वो उनको मुलजिम भी
جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے، تو اس پر یہ سیکھ پا ہو رہے ہیں. کبھی یہ اس سے پہلے یہ فرما چکے ہیں کہ اے این ایف کے جو ہے وہ میرے ماتحت ہیں، وہ کس حیثیت میں مجھ سے جو ہے وہ فہرست مانگ رہے ہیں 4 سال میں. ادھار پہ لیے گئے افسر ہیں. ہاں، بات یہ ہے وہ ادھار پر لیے گئے افسر ہیں، وہ جو بھی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ کلیئر ہیں تو آپ کو تو بڑے آگے بڑھ کے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جناب پہلے تفتیش مجھ سے شروع کریں. جیسے کہ اعتزاز صاحب کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں کہا کہ جناب ہمارے خلفائے راشدین بھی جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بیرونی عدالت میں، بیرون ملک کی عدالت میں نہیں پیش ہوئے. چلیں اگر اسی پوائنٹ پہ جو اپنے وکیل ہے وزیر اعظم بھی اس کو اپنا لیں تو آپ کا یہ اپنا ادارہ ہے، تو آپ اس کو اس کے لیے تو اپنے آپ کو تفتیش کے لیے اوپن کریں. سر ہمیں ایک بریک کے لیے جانا ہے، انتہائی معذرت سے انٹرپٹ کرتا ہوں آپ کو. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، آپ کی کال بھی شامل کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویبک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا نمبر ہے 0423631169. کال کیجئے اور محترم دلاور صاحب سے بات کر سکتے ہیں. آپ دلاور صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ عبداللہ بات بول رہا ہوں پاک پتن سے. جی عبداللہ صاحب فرمائیے گا. اصل میں اچھا بھائی بات یہ ہے کہ اصل میں ہماری ساری غلطیاں، ہم لوگ جب اپنے لیڈر چنتے ہیں، جب اپنے ایم این اے ایم پی ایس چنتے ہیں، اس وقت یہ بات نہیں سوچتے کیا یہ آدمی ہمارے ملک کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے، یہ کریپٹ ہوگا. یہ کریپٹ آدمی کو ہم خود ہی چن لیتے ہیں. پہلا نمبر ہم اپنے آپ میں تبدیلی یہ لائے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا یہ فلانی پارٹی کا یا فلانی کا، یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدمی اس ملک کے لیے کیا یہ نیک ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ سچ بولے گا، یہ اس ملک کے لیے اچھے کام کرے گا، یہ کرپشن نہیں کرے گا. تو تب ہمارے ملک میں اصل تبدیلی آئے گی. اگر انہی وڈیروں کو جنہوں نے اس پاکستان بننے کے خلاف ووٹ دیے آج وہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کو کیسے وہ چلنے دیں گے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ عبداللہ صاحب. ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں. راؤ صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم راؤ صاحب. اب لائن ڈراپ ہوئی ہے. عبداللہ صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں خود ہماری غلطی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو کہ بد کردار ہیں، جو کہ دفعہ 62-63 پر پورے نہیں اترتے، انہیں ہم ایوان اقتدار میں بٹھانے کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. اصل میں یہ جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ایموشنل کرنٹس کے ساتھ آگے بڑھنے والی قوم ہے. جو مرضی کر لو، 2-4 مہینے کے لیے مظلوم بن جاؤ، الیکشن کے قریب اس طرح کی باتیں کرو، غداری نہیں کروں گا، زداری نہیں کروں گا، چاہے آپ کسی مسلم لیگ میں پہلے کسی اور پارٹی میں ہوں، اس کے بعد کسی اور پارٹی سے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی میں آئے ہوں. اب آپ اگر یہ غداری نہیں کریں گے تو وہاں آپ نے غداری کی ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس کو چھوڑ کے آئے ہیں، اس کا مطلب آپ کے آئیڈیاز کیا ہیں قوم کے سامنے رکھیں. آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے، کہ پہلے آپ کسی اور جماعت میں تھے، وہاں سے وزیر بنے پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد آپ کسی اور پارٹی میں آ گئے. تو اب آپ کیا سوچتے ہیں، یہ قوم کو بتائیں کہ آپ نظریاتی طور پہ کیا محسوس کیا آپ نے. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی لیکن یہ سب لوگ اس لیے یہ کرتے ہیں، یہ حادثے بھی اس لیے ہوتی ہیں، تحقیقاتی کمیشن بھی کی رپورٹیں بھی شیلف اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم جو ہے ہماری یہ جذبات کے ساتھ ایک دم بھڑکتی ہے اور پھر ٹھنڈی پڑ جاتی ہے اور بالکل دوسری طرف دیکھنے لگتی ہے. اور ان کے چونکہ جذبات جو ہیں اس کے ساتھ قومیں جو ہیں وہ موم کی ناک بن جاتی ہیں. تو یہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں موم کی ناک بنایا ہوا ہے. ہمیں ایک مستقل مزاج رویہ آگے بڑھنے کے لیے، اپنے انفرادی مسائل حل کرنے کے لیے بھی اور اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے بھی ضرور اپنانا. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، میں رؤف بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی رؤف صاحب تھینک یو ویری مچ، فرمائیے گا. میں اب بلاول صاحب کو بھی سلام کہنا چاہ رہا ہوں اور مجید نظامی صاحب کو بھی. انہوں نے ہمیشہ کھرے سچے تجزیہ نگار رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے اور صحت دے. تھینک یو ویری اور مچ. پورے پاکستان میں گلگت سے لے کے گوادر تک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پٹواری سے لے کر صدر تک ملک کو لوٹ رہے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ نہیں چھوڑا، ڈالر باہر جا رہے ہیں. خدا کا عذاب ہم پہ آ رہا ہے. ہم استغفار پڑھیں، نماز پڑھیں. ٹھیک، پوری قوم اجتماعی توبہ کرے. تھینک یو ویری مچ رؤف صاحب. ایک اور کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم، زیغم بات کر رہا ہوں خان کا ڈوگرا. جی زیغم صاحب فرمائیے گا.
اچھا سر، میں یہ سوال بھی سمجھنا، شکایت بھی کہ جتنے بھی ایشو ہیں عوام کے انہوں نے کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. مثلا مزرا بڑھا دیے، سپریم کورٹ آج وزیر اعظم جائے گا آئے گا نہیں رہے گا، وہ خط لکھیں گے نہیں لکھیں گے، وہ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن بجلی ہے، مہنگائی ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں، ان پہ کوئی بات نہیں کرتا. پلیز اس پہ ذرا روشنی. ٹھیک ہے زاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ جی. اپنی باتیں سب کرتے ہیں، عوام کے مسائل کسی کو نظر نہیں آتے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے، قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، لیکن وزراء کی فوج ظفر موج ایک اور تیار ہے اس ملک کے اندر، اور وہ بھی ملک کی خدمت کریں گے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ تاریخ سے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے نا. کون ہے تاریخ میں کوئی ایسا مقام کہ جہاں کسی نے خود بخود جو ہے لوگوں کو اس کے حقوق دے دی ہوں، اختیارات دے دی ہوں؟ جب ہم جو کہ مین سٹیک ہولڈر ہیں، میں پھر وہی بات کروں گا، عوام. ہم نے کیا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی عوام کی بات نہیں کرتا، تو عوام 18 کروڑ ہے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا ابھی تک کوئی آواز اٹھائی ہے، یا کسی سے کوئی مطالبہ کیا ہے، یا کسی کو پریشر گروپ کے طور پہ کوئی ایکٹ کیا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا. بالکل صحیح. ثاقب صاحب کی کال شامل کرتے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شام بھائی کیسے، خیریت سے؟ الحمدللہ. ثاقب صاحب فرمائیے گا. سر ایک تو کل جو اچھا ہوا، پرسوں اس کو جو لوائقین ہیں ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. آمین آمین. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایئر بلو کا حادثہ بھی جو ہے اس کے زخم تازہ تھے، تو انہوں نے حکومت نے اگر اس پر صحیح ایکشن لیا ہوتا اور کوئی پالیسی بنائی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا. اور کیا گارنٹی ہے کہ کل پھر 6 مہینے بعد، سال بعد دوبارہ ہم کسی ایسے حادثے پر بات نہیں کر رہے ہوں گے. اور سیکنڈ لاسٹ میں کامنٹ چاہوں گا شام بھائی، یہ جو سندھ کی لڑکیاں تھیں، اب تو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، وہ این جی اوز کم از کم اگر ان میں کوئی تھوڑی سی شرم ہے تو وہ آ کر ایکسیپٹ کر لیں اس کا کو کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے اسلام اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کیا. اس پہ صرف یہ جواب ہے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. شاہد صاحب کی کال بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم شاہد صاحب. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. دیکھیے سر، یہ جو کراچی سے پشاور تک اور پورے ملک کے طول و عرض میں جگہ جگہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اسی کے نتیجے میں یہ کچھ عذاب الہی قسم کی اور یہ ابتدائی جھٹکے ہیں جو قدرت ہمیں دے رہی ہے. اگر اب بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا عذاب الہی بھی نازل ہو سکتا ہے اس قوم پر. بس آج مجھے یہی کہنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. شاہد صاحب، عذاب الہی کی اگر ہم بات کریں، گزشتہ 4 سالوں میں جب سے یہ جمہوری حکومت آئی ہے، ہم دیکھیں کہ ہر سال سیلاب آتا رہا، ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا حادثہ اس قوم کے ساتھ رونما ہوتا رہا، اور اب اسی ماہ کے دوران یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے. ایک طرف ہم یوم دعا منا رہے تھے، جمعۃ المبارک کے روز پوری قوم نے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے کہ ایک اور حادثہ سامنے آ گیا. یہ نحوست کس چیز کی ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ 4 سال والی بات جو ہے اس کو ذرا 14 15 20 25 سالوں تک لے جائیں، اس سے بھی آگے لے جائیں. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو آپ نے 2000 میں جو ہے وہ امریکنز کو پورا ملک کرائے پہ دے دیا، ان کے ٹٹو یہاں بھاگتے پھرے، سارا کچھ ہوا، ڈرون حملے ہو رہے ہیں. یہ مطلب جو پچھلے ہمارے جو نجات دہندہ تھے جناب مشرف صاحب، جو ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، وہ بھی ان کے دور میں بھی کوئی اتنا مطلب کوئی ایسا لکریٹو کام نہیں ہوا یا کہ ہم کہیں کہ جناب یہ اسی کا تسلسل ہے. بہت زیادہ انہی کے دور سے شروع ہوئی تھی، بہت زیادہ چل رہی ہے اور اس میں شدت آ چکی ہے. لیکن یہ نحوست کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو کام ہے نا یا جو بھی واقعات ہیں، یہ ہم پر ہمارے اپنے جو کردار ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہمارا طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سب سے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس پر آمادہ ہی نہیں ہیں کہ ہم صحیح راستے پر چلیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وزیر کی ہم بات کرتے ہیں، ایک ایم این اے کی بات کرتے ہیں، عام دفتر میں ہم چلے جائیں، وہاں جو سائل ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. بزرگ جو ہیں وہ پینشنرز لمبی لمبی لائنیں لگا کے کھڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے. 60 سال کی عمر والوں کو کیا وہ کوئی وزیر؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اگر آپ توبہ کرنی پڑے گی، جی توبہ بھی کرنی پڑے گی، اور ٹھیک ہر فرد توبہ کرے، اپنا عمل بھی توبہ کریں اور اپنے اعمال درست کریں. کہ ہاں صرف توبہ نہیں بلکہ اعمال درست کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ توبہ کرائیں اور پھر لائسنس اس کو دے دیں کہ جو جہاز گراتا پھرے اور جو 28 سال متروک طیارے کو رنگ روگن کر کے پھر اڑانا شروع کر دے اور سوچ لیں کہ توبہ ہم نے کر لیا. ہمیں اپنے عمل جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے. بالکل صحیح فرمایا. ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور توبہ بھی بہت ضروری ہے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں
सलीम साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमें लाइन ड्रॉप हुई है। शाहिद आबिद साहब की कॉल भी हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आबिद साहब फरमाइएगा। अभी आपका टीवी ऑन किया तो टॉपिक का नहीं पता था, टॉपिक बता दीजिए पहले। आज हम मुल्क की हालात के हवाले से ही डिस्कस करते हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि हम सबको तौबा की ज़रूरत है, हमारे हुक्मरानों को तौबा की ज़रूरत है, इनफरादी तौर पर तौबा की ज़रूरत है, फिर बुराइयों से बचने की ज़रूरत है और इसी वजह से हमारे ऊपर ये अजाब आ रहे हैं। बिल्कुल, पता क्या वो हम वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखना अपना आप ठीक होगा ना तो ऑटोमेटिकली अवाम ठीक हो जाएगी। हुक्मरान यानी कि जैसे कि हुक्मरान होना चाहिए ऐसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यानी कि उनके दौर खिलाफत में बहुत अच्छा यानी कि दौर रहा, उन्हें कोई भी गुनाह नहीं करता था, अगर गुनाह करता था तो फौरन सरकम यानी कि काट देते थे, जुदा कर देते। तो ये हुक्मरानी होती है ना, इनको हिदायत हमें अच्छा हुक्मरान हो। आज की रसूल हुक्मरान पता फरमाए। थैंक यू वेरी मच आबिद साहब। और निज़ाम अदल के हवाले से बात आती है, जब हम बात करते हैं उसमें ये है कि जेलें भरी हुई हैं मुजरिमों से और सज़ा के लिए हम उन्हें मज़ीद वक्त देते हैं और फौरी तौर पर सज़ा हो, जज़ा का अमल जहाँ पर नहीं है इस्लामी कवानीन के मुताबिक। अगर आप समझते हैं कि इस्लामी कवानीन के मुताबिक जज़ा और सज़ा का अमल हो जाए तो इस तरह के हादसात भी ना हो, मुल्क को लूट मार से भी बचाया जा सके और पहली बात तो ये है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि फौरी तौर पर किसी को पकड़ो और सजा दे दो, बल्कि वो कहते हैं उसके पूरा इंसाफ के साथ पूरा इंसाफ करो, जो कि हमारे यहाँ मुयस्सर नहीं हो रहा। ये बात सही है। दूसरी बात ये है कि ये अपने फ़राइज़ से सरफ नज़र वाली बात है कि हम हुक्मरानों को ही लताड़ते चले जाएं और ये कभी ना सोचें कि 18 करोड़ मतलब कोई भी अच्छा पाकीज़ा बासलाहियत हुक्मरान ऊपर से नाजिल नहीं होगा, ये छत फटेगी और वो आके यहाँ गिरे और कहे जनाब मैं आ गया हूँ और अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तमाम करप्ट और जो गैर सलाहियत जिनके पास सलाहियत नहीं थी, इनएफिशिएंट जो लोग थे, अब वो हुक्मरानी नहीं करेंगे, अब मैं ही हुक्मरान हूँ और आपका निजात देता हूँ। इसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी। हम अपने जो फ़राइज़ हैं उनसे गफलत जब बरतते हैं और जब उन पर तवज्जो नहीं ना देते तो किसी को टारगेट कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरानों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे जो लायक तहसीन हो या जिसकी बात की जाए, लेकिन इसका कसूर हम पर भी है कि हम अपने फ़राइज़ से जब मतलब मुंह मोड़ लेते हैं, अपने आप को हम मजलूम बना लेते हैं और दूसरे को जालिम करार दे देते हैं। ये रवैया भी हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना एहतसाब जब तक हम नहीं करेंगे, मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि आज हर बंदा अपना एहतसाब शुरू करे इस कौम का, और जब वो सही नीयत से अपना एहतसाब करेगा, तौबा से भी पहले अपना एहतसाब शुरू करे, और जब वो एहतसाब करेगा अपना सही तरह से और देखेगा कि उसमें क्या गलतियां और क्या उसको ठीक करना चाहिए, आपके हुक्मरान बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो ये हुक्मरान नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही। और तमाम हम कॉलर्स के मशकूर हैं और बढ़ते हैं आज के नवाब कॉलम की जानिब। नाज़रीन, आज का कॉलम शनाख्त गुलाम अकबर साहब का कॉलम हमने शामिल किया है। आइन पर नज़र सानी की ज़रूरत के हवाले से इन्होंने कॉलम लिखा है। लिखते हैं कि लसानी और नस्ली बुनियादों पर नए सूबों के क़याम का मुतालबा 1 साल के अंदर अंदर जिन हल्कों की तरफ से उठा है, इस मुतालबे के पीछे जो भी मुहर्रकात हैं उनको सामने रखते हुए अब ये बात हमारे लिए नागुज़ीर हो चुकी है कि हम तारीख़ी हक़ाइक़ और ज़मीनी सदाकतों की रोशनी में इन असबाब का जायज़ा लें जो पाकिस्तान के आइन के बारे में क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खामोशी का बायस बने थे। पाकिस्तान को जमहूरी तर्ज हुकूमत अता करने और उसे एक इस्लामी फलाही ममलकत बनाने से मुतालिक क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कुछ कहा और बार बार कहा, लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत का मॉडल क्या होगा और इसे इस्लामी फलाही ममलकत बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, इसके मुतालिक वो कोई वाज़ेह खाका पेश करने से पहले ही दार फ़ानी से कूच कर गए। ये बात अलबत्ता यकीनी है कि वो कोई ना कोई आइनी खाका बना ज़रूर रहे थे और इस आइनी खाके में बरतानवी तर्ज के पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की जगह ऐसे सदारती निज़ाम ने ले ली थी जिसमें अवाम को सिर्फ अवाम समझा जाए और इक़्तिदार में उनकी शिरकत सिर्फ अवाम के तौर पर हो। उन्होंने लसानी और नस्ली बुनियादों पर तकसीम करके इस तवाइफुल मलूकी की राह पर गामजन ना किया जाए। और आइन पर नज़र सानी की ज़रूरत के हवाले से जो गुलाम अकबर साहब ने पॉइंट रेज़ किया है और क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र भी किया है, आप समझते हैं कि आइन पर नज़र सानी की ज़रूरत है। और एक सवाल इसके साथ मैं ये भी शामिल करना चाहूँगा क्योंकि एक हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं और प्रोग्राम के व्यूअर भी हैं, उन्होंने ये सवाल रेज़ किया था कि जब पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना था तो फिर हमें इंसानी आइन की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? हमारे पास
قرآن پاک کی صورت میں ایک واضح آئین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں ایک آئین موجود ہے، تو پھر ہم اس آئین پر کیوں عمل درآمد کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے احتشام صاحب کہ جو مطلب قائد اعظم کی بات ہے، یا جو ہے قائد اعظم نے بڑی اچھی طرح فرما دیا تھا کہ ہم ایک ایسی ملک کا قیام کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے دین کے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھ سکیں، عملی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان۔ بات یہ ہے کہ عملی طور پہ آپ جو ہمارا جو مطلب اسلام This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ بھی اپنا مال تجارت اپنے کندھے پر اٹھا کر اسی طرح بازار میں لاتے تھے جس طرح کے دوسرے لوگ شروع میں۔ تو میرا مطلب یہ ہے، کہنے کا یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ملک ایک مقصد کے لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اس کو اسلامی فلاحی جمہوری مملکت بنائیں گے جس میں خلیفہ کا احتساب جو ہے یا جو سربراہ ہے اس کا عوام کریں گے، جیسے کہ مطلب اسلامی تصور یہی ہے، کیونکہ مسجد میں ایک کسی محتسب نے نہیں، ایک عام آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا خطاب کیا تھا خلیفہ بننے کے بعد، انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ عوام کو کہ اگر میں غلط چلوں تو آپ لوگوں نے مجھے روکنا ہے، یعنی محتسب آپ ہیں۔ تو اس لیے ایک تو تصور واضح ہو گیا کہ اگر آپ کے جو حکمران ہیں وہ اپنے سیٹ اسلامک پیٹرن جو کہ سادگی کا ہے اور سارا اس سے ڈیویٹ کریں تو آپ ان کی گرفت کریں۔ تو یہی دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ایک مقصد کے لیے حاصل کیا ہے ملک اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے، تو یہ لسانیت کس بات کی؟ یہ پنجابی، سندھی، سرائکی، یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ تو ہمارے مقصد کو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی باتیں کیا ملک سے غداری ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف ملک سے غداری ہیں بلکہ اس مقصد سے بھی غداری ہیں جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے۔ لیکن اس کو اسلامی فلاحی جمہوری جو ہے وہ کسی ایک شخص پہ ذمہ داری نہ ڈال دیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں سب مل کے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنا پیارا ملک لے کے دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنائیں، اپنا احتساب کر کے، اور احتساب کر کے پھر توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اس ملک کے مفادات کے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور ناظرین اداری کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم خبر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دو قومی نظریہ پیش نہ کرتے تو آج ہم غلام ہوتے۔ ایوان کارکنان میں مفکر پاکستان کو مقررین کا خراج عقیدت۔ ہماری خوشحالی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مرہون منت ہے۔ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نظر نہیں آتی جو ان کے ویژن کو عملی جامہ پہنا سکے۔ محترم مجید نظامی صاحب کا یہ بیان ہے، اور اب بڑھتے ہیں آج کے نمائے وقت ادارے کی جانب۔ ناظرین آج کا نمائے وقت اداریہ ہے کہ متروک جہاز کو افسوسناک حادثہ، ایئر لائن سے پابندی کیوں اٹھائی گئی؟ تحقیقات کے لیے با اختیار جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جو کہ تشکیل دیا جا چکا ہے، تاہم اس پر بھی ہم رائے لیں گے۔ تاہم آخری لائنز ہیں اداریہ کی کہ دنیا میں سب سے قیمتی انسانی جان ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی انسانی جان ہی ہوتی ہے۔ کل کے حادثے میں 127 افراد کی جان چلی گئی۔ ان افراد کا خون کس کے سر ہے، اس کا تعین ایک غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ وسیع تر اختیارات کا حامل مجوزہ جوڈیشل کمیشن یہ بھی جائزہ لے کہ قومی ایئر لائن اور نجی ایئر لائنز کے پاس ایسے جہاز تو نہیں جو سفارش کی بنا پر اڑائے جاتے ہوں، ایسے میں تو ان کو فوری طور پر گراؤنڈ کر دیا جائے، اور جن غریبوں کے مکانات پر طیارہ گرا ہے ان کے نقصان بھی پورے کرنا حکومت کا فرض ہے، انہیں فراموش نہ کر دیا جائے، لواحقین کو بھی فراموش نہ کر دیا جائے۔ مختصر ہم آپ سے کہیں گے کہ جو جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا ہے اس کے بارے میں اداریہ ہے کہ با اختیار ہونا چاہیے، کیا یہ با اختیار ہے؟ با اختیار ہونا چاہیے، اور اس کی رپورٹ کو پبلک کر کے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ با اختیار تو تبھی پتہ چلے گا نا کہ با اختیار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کمیشن یہ بھی بنا دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ کہ اتنے زیادہ پیسنجرز ہیں پی آئی اے کے پاس اور دوسرے، پھر بھی یہ خسارے میں کیوں جا رہے ہیں، کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اب ہمیں یہ سارے معاملات دیکھنا پڑیں گے،
ورنہ اس کے بغیر جو ہے کام اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سی اے میں اور پیپل اور پی آئی اے کے اندر کون کون سے جی آر اے بیٹھے ہیں اور کون کون میرٹ پر ہے، کون کون میرٹ پر نہیں ہے. بالکل اس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے المناک حادثات سے بچا جا سکے. آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. اسلامیہ کالج پشاور 13 جنوری سن 1948 کو قائد کا یہ فرمان یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. احتشام الرحمان کے نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.